اللہ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری المقری، خطیب پاکستان، استاد الاساتذہ جناب حضرت مولانا قاری صہیب میر محمدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب حضرت مولانا قاری صہیب صاحب میر محمدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ۔ لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، وہاں اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے مربی اور مزکی بنا کے بھیجا، تو اس ہستی کو جو پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ہستی کی صحبت اور رفاقت حاصل کرنے والے وہ خوش نصیب جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جن کے ایمان کو اللہ ذوالجلال نے روئے زمین پہ بسنے والوں کے ایمان کے لیے میزان اور مقیاس بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کی اور تزکیہ اس انداز سے کیا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک نہ ان جیسا علم اللہ ذوالجلال نے کسی کو عطا کیا، نہ ان جیسا ایمان، نہ ان جیسے ادب و آداب، اور نہ ان جیسی زندگیاں کسی کو نصیب ہوئی۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے مجھے اور آپ کو یہ منہج سمجھنا ہے کہ بینگ اے مسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کے متعلق ہمارا منہج کیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھتے ہیں، اسلام کی حالت میں جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر اسلام کی حالت میں ہی وہ اپنے رب کو جا ملے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق اس وقت میدان عمل میں 5 قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو ان ہستیوں کے دشمن بھی ہیں اور نہ جانے ان کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ چونکہ یہود و نصارہ ویسے ہی اسلام کے دشمن ہیں، تو ان کو تو عام مسلمان سے بھی دشمنی ہے، چہ جائے کہ سب سے پہلے مسلمانوں سے انہیں نفرت تو ہوگی اور کچھ لوگ ایسے ہیں
جو کسی مسلکی عصبیت کی بنیاد پر اپنے کشید کیے گئے اصولوں کی روشنی میں صحابہ کرام پہ گفتگو بھی کرتے نظر آتے ہیں اور بعض دفعہ زبان درازی بھی کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے موقف کو جھٹلانے کے لیے والعیاذ باللہ یہ ناکام کوششیں بھی کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعہ ان کا منہج اور عقیدہ یہ ہے جس کو امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اصول السنہ میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به۔ ہمارا منہج یہ ہے کہ ہمیں اس دین پہ اپنے آپ کو چلانا ہے جس دین پہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ تھے، اور انہی کی اقتداء کرنا یہ ہمارا مشن بھی ہے، منہج بھی ہے اور منہاج بھی۔ اور ساتھ ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَنِ انْتَقَصَ وَاحِدًا مِّنْهُمْ أَوْ أَبْغَضَهُ بِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ وَذَكَرَ مَسَاوِيهِ كَانَ مُبْتَدِعًا۔ جس نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ان میں سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی نقص بیان کیا اور ان سے نفرت یا بغض کا اظہار کیا ان کے کسی بھی ایسے تصرف کی وجہ سے یا ان کی برائیاں بیان کی، یہ بدعتی ہے۔ حتی یترحم علی الجمیع حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما۔ جب تک تمام صحابہ بغیر کسی استثناء کے ان پر ترحم نہیں کرتا اور اس کا دل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کے متعلق بالکل سلیم نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اہل سنہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا منہج اور عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں وہ ہے جس کو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نے الاستیعاب میں بھی نقل کیا ہے کہ ہم خیر القرون، روئے زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب سے بہترین لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ خیر هذه الامہ، اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ اخرجت للناس، اللہ ذوالجلال نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو صحیح رخ دینے کے لیے صحابہ کرام کو ایسا ایمان عطا کیا۔ وثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام صحابہ کی عدالت ثابت ہے کیونکہ اللہ ذوالجلال نے ان کی تعریف کی ہے اور اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی۔ وَلَا أَعْدَلَ مِمَّنِ ارْتَضَاهُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَنُصْرَةِ دِينِهِ۔ اس سے بڑا روئے زمین پہ کوئی عادل نہیں ہو سکتا جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی نصرت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ ولا تزکیہ افضل من ذلك ولا تعدیل اکمل منها۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے تزکیے سے بڑھ کے کوئی تزکیہ نہیں، اور اس سے بڑی تعدیل کوئی نہیں ہو سکتی جس کی تعدیل اللہ اور اس کے رسول کی تعریف میں کر دی۔ یہی وجہ ہے امام ابن ابی داود نے جب قصیدہ حائیہ لکھا ہے تو وہاں اپنے منہج کو پیش کیا ہے جو اساتذہ سے پڑھا ہے۔ قل خیر قول فی الصحابة كلهم ولا تک طعانا تعیب و تجرح۔ صحابہ میں سے ہر ایک کے بارے میں اچھی بات،
کبھی بھی تان نہ کرنا، عیب نہ نکالنا، جرا نہ کرنا. وقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. اللہ کی وحی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ روئے زمین پہ اگر فضیلت والے لوگ ہیں تو وہ صحابہ ہی ہیں. اور سورۃ الفتح میں ایک نہیں آیات ہیں جو صحابہ کرام کی مدح پیش کرتی ہیں، تعریف کرتی ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس لیے جب قصیدہ لامیہ لکھا ہے تو اپنے منہج کو پیش کیا ہے. حب الصحابۃ کلہم لی مذہب، تمام صحابہ کی محبت یہ میرا مذہب ہے. تمام صحابہ کی محبت یہ میرا مذہب ہے. ومودۃ القربى بها اتوسل، اور یہی تو محبت ہے. میں تو اس محبت جو صحابہ کرام کے ساتھ کرتا ہوں، ایک مومن جو اللہ کی رضا کے لیے کس سے محبت کرتا ہے اس کا بھی قیامت کو وزن ہوگا، میں اس کو بھی اپنا وسیلہ بناؤں گا. اور اگلا لفظ کتنا خوبصورت بولا ہے امام ابن تیمیہ نے اپنا منہج پیش کرتے ہوئے، وَلِلْكُلِّ قَدْرٌ عَلَى وَالْفَضَائِلُ. ہر صحابی کی اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فضیلت کو بیان کیا ہے. وَلَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ تمام صحابہ میں سے سب سے افضل ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہی عقیدہ اور منہج امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ذکر کیا. اتفق اہل السنة على ان الجميع ای الصحابة عدول، تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں. ولم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة، اس اتفاق کے مخالف ہیں تو بدعت کے مرتکب ہی اس کے مخالف ہیں. کوئی شخص سنت سے محبت کرنے والا اس کے مخالف نہیں. اور عبداللہ ابن عباس کی وہ تفسیر آپ نے سنی ہوگی، یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل السنت والجماعہ، وتسود وجوہ ای وجوہ اہل البدع. قیامت کو چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. چمک رہے ہوں گے وہ جو اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اس فکرے کی حفاظت کرتے ہیں، ہم الجماعہ، صحابہ کرام کے مشن کی حفاظت کرنے والے. اور سیاہ چہرے ہوں گے تو ان کے جو بدعت کو رواج دینے والے. اللہ عز و جلال نے ان ہستیوں کا تزکیہ چونکہ خود بیان کیا ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا منہج ہے کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی شخص یہ سب کے سب عدول ہیں. اولئک هم الراشدون، وہ بھی صحابہ ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ بھی صحابہ کی صفت ہے. اولئک حزب اللہ، یہ بھی انہی کا وصف ہے. کنتم خیر امہ، یہ صحابہ کے بارے میں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پوری کائنات کی ڈگریوں کو جمع کر لیا جائے تو رضی اللہ عنہم وارضاہم کی ڈگری کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کا تذکیہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، پھر اللہ ذوالجلال نے ان کے دلوں کا امتحان بھی خود لیا ہے. یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے. آج کسی نے اگر ماسٹر کیا ہے تو امتحان لینے والے تو اس سے زیادہ پڑھے ہوتے ہیں. آج کو پی ایچ ڈی کا وائوا اس میں شامل ہوتا ہے تو وائوا لینے والے اس سے زیادہ پڑھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے امتحان کسی مخلوق سے دلایا ہی نہیں ہے، خود امتحان لیا ہے. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لهم مغفرة وأجر عظيم. امتحان اللہ نے لیا اور وہ کامیاب ہو. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے ان اللہ نظر، اللہ ذو جلال نے دیکھا فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں کو جھانک کر جب اللہ نے پیدا کیا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، پوری کائنات میں سب سے خوبصورت دل پایا تو اللہ کے رسول کا پایا. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ ذو جلال نے اس ہستی کو چن لیا اور سرتاج رسل بنا دیا. ثم نظر فی قلوبہم، پھر اللہ ذو جلال نے دلوں کو دیکھا بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے دل کے بعد. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر دنیا میں سب سے پیارے دل پائے تو صحابہ کرام کے. فجعلہم وزراء لنبیہ، اللہ ذو جلال نے ان ہستیوں کو اپنے پیغمبر کے وزیر بنا دیا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسے بنا کہ ان کا تذکیہ جہاں اللہ ذو جلال نے بیان کیا ہے اس کے محبوب نے بھی بیان کیا ہے. خیر القرون قرنی، لوگوں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں صحابہ. ثم الذین یلونہم، پھر تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، جب تک ایک بھی ہستی زمین پر موجود رہے گی جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اس وقت تک زمین جو ہے وہ خیر سے لبریز رہے گی. واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحب من صاحبنی، اللہ کی قسم اس وقت تک زمین پر خیر و برکت رہے گی جب تک ایک بھی شخص تابعین میں سے دنیا میں رہے گا. واللہ لا تزالون ما دام فیکم من رآ وصاحب من صاحب من صاحبنی، اگر زمین پر ایک بھی تبع تابع رہا تو جب تک رہے گا دنیا میں اس وقت تک خیر و برکت رہے گا. ان ہستیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خود بیان کرتے ہیں. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، لموقف احدهم ساعة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا، ایک گھڑی جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ بیچ بھی دیں تو اس گھڑی کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نُوحٍ، 950 سال اگر تم عبادت اور ریاضت میں لگا دو تو اس ایک گھڑی کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری. ان ہستیوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا توبہ لمن رآنی وآمن بی. توبہ سعادت کو بھی کہتے ہیں، توبہ جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے یسیر الراقب فی ظلها 100 سنہ لا يقطعها، دڑکی کے لیے تیار کیا گیا مدمر گھوڑا 100 سال تک اگر دوڑایا جائے تو توبہ کے درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا. اتنی جنت کے مالک اللہ نے بنانا ہے تو سب سے پہلے کن کا تذکرہ کروایا؟ وہ صحابہ کرام. وَطُوبَى لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَنِي. تابعین کے لیے بھی، تبع تابعین کے لیے بھی فرمایا
طوبى لهم وحسن مآب، ان کے لیے ہی جنت کے نظارے ہیں اور اچھے ٹھکانے ہیں۔ اللہ عز و جلال ان صحابہ کی رفاقت ہمیں نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا موقف یہ کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ ان کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولو۔ اذا ذکرت النجوم فامسکوا، ستاروں کا تذکرہ آئے تو زبان روک لینا، مت کہنا یہ ستارہ یہاں سے یہاں گیا ہے تو بارش آئی ہے، بلکہ مومنوں کی بات کرنا، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کی فضل سے بارش آئی۔ یہ مشرکوں کی بات تھی، مطرنا بنوع کذا و کذا، یہ فلاں فلاں ستارے کے تحرک کی وجہ سے بارش آئی ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آ جائے تو زبانوں کو روک لینا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، تقدیر پہ بات چل نکلے تو رک جایا کرو، بحث نہ کیا کرو۔ ان صحابہ کے متعلق جن کے بارے میں ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب کے سب عادل ہیں اور اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، جب ان کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے پھر ان سے محبت کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آیت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، منافقت کی نشانی ہے جو انصار صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، انصار سے محبت صرف مومن کرتا ہے، ان سے نفرت منافق کرتا ہے۔ ومن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے نفرت کرتا ہے اللہ عز و جلال کے ہاں وہ مبغوض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کو ایمان کی نشانی قرار دے دیا پھر میرا اور آپ کا محبت کرنا یہ واجب۔ اس لیے تو ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت کی اس نے اپنے دین کو درست کر لیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے سیدنا عمر سے محبت کی اس نے تو اپنے جنت کے راستے کو واضح کر لیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے سیدنا عثمان سے محبت کی اس نے تو اللہ عز و جلال سے روشنی لے لی۔ ومن احب علی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے تو مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن قال الحسنى في اصحاب رسول الله فقد برئ من النفاق، جس نے اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہی وہ منافقت سے بری ہو گئی۔ بشر بن حارث اس لیے تو کہا کرتے تھے اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب رسول اللہ، میرے دل میں سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کے رسول کے صحابہ کی محبت۔ اور عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ اتنا بڑا محدث کیا کہہ رہا ہے خصلتان من كانتا فیہ الصدق وحب اصحاب رسول اللہ ارجو ان ينجو ويسلم، جس کے اندر دو خصلتیں آ جائیں، ایک صداقت آ جائے اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت آ جائے، مجھے اللہ سے امید ہے یہ قیامت کو نجات پا جائے گا اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ اس کو سلامت رکھے۔ اور اسی بات کو امام طحاوی لکھتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ولا نفرط فی حب احد منہم، کسی بھی ایک صحابی کی محبت میں ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہیں. ولا نتبرأ من احد منہم، جملہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابہ سے بھی ہم برات کا اظہار نہیں کرتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، اور ہر وہ شخص جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے اور ان کی اچھائیاں بیان نہیں کرتا، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. امام طحاوی لکھتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. ہمارا ایمان اور عقیدہ چکا یہ ہے، یہ سب کے سب عادل ہیں، اس لیے ہم صرف ان کی اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں. اور ساتھ لکھتے وہ حبہم دین و ایمان و احسان، کیونکہ صحابہ کی محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور ایمان کا اعلیٰ درجہ ایکسیلنس کا درجہ احسان بھی ہے. وبغضہم، اور ان سے نفرت کرنا کفر و نفاق و طغیان، یہ انسان کو کفر تک بھی پہنچاتا ہے، منافق بھی بناتا ہے اور طغیانی کی طرف لے جاتا ہے. ان صحابہ کرام سے محبت یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہوئے امام ابن تیمیہ نے کتنی بڑی بات کہہ دی. کہتے ہیں کل من اخبر اللہ عنہ انہ رضی، جس ہستی کے بارے میں اللہ نے خبر دے دی ہے نا کہ وہ اس سے راضی ہے، فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، خوش ہو جاؤ، یہ جنتی ہونے کی علامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اگر محبت ہے پھر مجھ پہ واجب ہے کہ میں تذکرے ان کے عام کروں. امام اہل سنت والجماعہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل، من السنہ ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم اجمعین والکف عن ذکر مساویہم. یہ سنت ہے تمام صحابہ کے محاسن کو بیان کیا جائے اور ان کی کسی بات کو بھی، کسی بھی ایسے پہلو کو پیش نہ کیا جائے جہاں ان کی ہستیوں میں نقص جو ہے وہ پیش کرنا مقصود ہو. امام اہل سنت والجماعہ نے 4 لفظ بولے ہیں. حب سنہ، ان سے محبت کرنا سنت ہے. والدعاء لہم قربہ، اور ان کے لیے دعا کرنا اللہ کے تقرب کی نشانی ہے. والاقتداء بہم وسیلہ، اور ان کو فالو کرنا، رول ماڈل بنانا، یہ ایک بہترین جنت میں جانے کا وسیلہ ہے. والاخذ بآثارہم فضیلہ، اور زندگی میں ان کے آثار کو لے کر اپنی زندگی گزارنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے. اگر محبت ہے پھر ان ہستیوں کے تذکرے عام ہونے چاہیے. ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے. لوگوں، میں نے ساری دنیا کا احسان لٹا دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا مالک ہوتا ہے. ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری پوری امت میں سب سے رحم دل جو امت کے ساتھ ہے وہ ابو بکر. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اور دین میں مضبوط اگر ہے تو وہ سیدنا عمر ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مَا زِلْنَا أَعِزَّ منذ أسلم عمر، جب سے عمر نے اسلام کو قبول کیا ہے اللہ نے ہمیں عزت سے نواز دیا. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، دین میں اگر کسی نے مضبوط دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھ. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حیا کا پیکر کسی نے دیکھنا ہے تو سیدنا عثمان کو دیکھ. وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، فیصلے کی صلاحیت دیکھنی ہے تو سیدنا علی. وَأَفْرَضُهُمْ زید بن ثابت،
کسی نے وراثت کے مسائل اور اس کی گتھیاں سلجھانی ہیں تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کوئی قابل نہیں. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، اور حلال و حرام کی گہرائیوں اور گیرائیوں سے واقف ہے تو معاذ بن جبل. وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بن كعب، اور وہ قرآن کے قاری سب سے بڑے ہیں تو ابی بن کعب ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. ہر امت کی امانت دار ہے، میری امت کے سب سے بڑے امانت دار جن میں یہ خصوصیت ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی. سیدنا عمر کے بارے میں ہم تذکرہ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ہم اس کا تذکرہ کیوں نہ کریں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، عمر کی زبان اور دل پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عمر میں تمہیں دیکھتا ہوں جس راستے میں تم چلتے ہو جن اور انسان جو ہیں وہ یہ شیاطین ہیں، وہ جب تمہیں آتے دیکھتے ہیں تو راستہ بدل دیتے ہیں. اس لیے امام ابن حجر لکھتے ہیں آیت 15 نازل تو اللہ نے کی ہے لیکن رائے عمر کی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، یہ مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھ لے. ادھر رائے دی، ادھر جبریل آئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کی آیت لے کر. یہ سیدنا عمر ہی تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب. آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں بد لوگ بھی آتے ہیں، اب مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دی. اس وقت تک پردہ نازل نہیں ہوا تھا، ادھر رائے پیش کی جبریل امین پردے کی آیتیں لے کر نازل ہو. ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے تمام حدیثوں کو جمع کرے تو 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی، جس کے بارے میں عشاء سے لے کر صبح تک ایک ہی دعا کی اللہم رضیت عثمان فارض عنہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں میرے مالک تو بھی راضی ہو جا. ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اے علی تجھ سے محبت مومن کرے گا، تجھ سے نفرت منافق کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی سے محبت اس کا تذکرہ ہم کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر لہما. لوگوں سیدنا حسن حسین جنت کے شہزادے ہیں اور ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے. ہم سیدنا حسن حسین کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما ریحانتائی فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے لیے پھول ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، شہزادے ہیں. فمن احبہما، جس نے اس سے محبت کی اللہ تو ان سے محبت فرما، جو ان سے نفرت کرے اللہ تو ان سے نفرت فرما. سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. قیامت کے دن جتنے بوڑھے جنت میں جائیں گے انبیاء اور رسل کے سوا پوری کائنات میں جتنے لوگ بڑھاپے میں فوت ہوئے ہیں سب کے سرداج ابو بکر عمر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاقتدوا باللذین، ان دونوں کی اقتداء کرنا میرے بعد، وہ ابو بکر عمر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا
ان کی حیثیت ایسی ہے السمع والبصر، جس طرح انسان کے اندر انسان کی آنکھ اور کان کی حیثیت ہے، اسلام میں ان کا کردار اس طرح ہے۔ ان کی جو بات ہے جس کا مشاہدہ انہوں نے کیا ہے اور جو بات انہوں نے سنی ہے، اس سے بڑھ کے کسی کو عظمت اللہ نے عطا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کے رکھتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ چادر تم کیوں زیادہ لیتے ہو اے اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی؟ کہا یہ میرے دوست عمر نے مجھے عطا کی تھی، اس لیے میں اپنے پاس رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاویہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ ان کا تذکرہ میرے ایمان کا حصہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب بھی سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا دے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بھی، اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ صحیح بخاری کو کھولیے، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مخاطب ہے ان کے غلام، اور کہتے ہیں امیر المؤمنین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک ذکر پڑھا ہے، کہا جانتے ہو یہ فقیہ صحابی ہے، جانتے ہو یہ فقیہ صحابی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا بتائیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ جواب سنیے گا عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں لغبار انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، ان کے نتنوں میں جانے والی گرد و غبار بھی 1000 گنا عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی ہے۔ میرا ایمان ہے اور میرا منہج ہے کہ صحابہ کرام وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ ذو جلال نے ہر ایک سے ہی جنت کا وعدہ کر دیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا وعدہ کرنے والا نہیں۔ اس لیے میں محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تذکرہ عام کرتا ہوں، اس لیے جب ان کا تذکرہ آئے تو میں رضی اللہ عنہم کہتا ہوں، کیونکہ اللہ ذو جلال نے بھی یہی کہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اللہ ذو جلال نے جب کہہ دیا تو میں اگر مسلمان ہوں تو پھر مجھے ان کی نام کے بعد الترضی عن اصحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا لفظ جب ایک صحابی ہو، عنہما جب 2 صحابی ہو، عنہم جب زیادہ صحابہ ہوں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر اگر میں راضی ہوں ان کے ایمان پر تو مجھے حکم یہ ہے کہ ان کو رول ماڈل بنائے۔ مجھے اپنی زندگی کے زاویے درست کرنے ہیں تو میرے ایمان کا مقیاس و میزان صحابہ کا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا ایمان لے آؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار الا واحدة، یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، 70 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی روشنی میں زندگی گزاری۔ وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا اور انجیل کی روشنی میں عمل کیا۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ ہوگا تو لوگوں کی زبانوں پہ فرقہ، پوچھا گیا کہ وہ کون سا فرقہ، لوگ اسے فرقہ کہیں گے، قال هم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا جماعت کون سی ہوگی؟ جامع ترمذی کو اٹھا کے دیکھیے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت جس کا مشن، جس کا تھیم یہ ہوگا، جس کی زندگی کا شعار اور جھنڈا یہ ہوگا، میں اس دین پر ہوں جس دین پہ محمد مصطفیٰ اور اس کے صحابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محبت اور ان کا تذکرہ اور ان سے راضی ہونا اور ان کے بارے میں ان کو رول ماڈل بنانا اور ان کی فہم کو اپنی فہم سے مقدم کرنا، یہ میرا مشن ہے۔ کیونکہ امام اوزاعی کہا کرتے تھے العلم ما جاء عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما لم يجي عن واحد منهم فليس بعلم، علم ہے ہی وہ جس کو صحابہ نے بیان کیا ہے، جس کو صحابی نے بیان نہیں کیا اس کو علم کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جب اس ہستی کے بارے میں کوئی زبان کھولے تو میں دفاع کروں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو کسی مسلمان سے غیبت کو دور کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ جو عام مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس کا یہ انعام ہے، جو کسی صحابی کی عزت کی حفاظت کرے گا اس کا کتنا بڑا انعام ہے۔ میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی ایسے الفاظ نہ بولے جائے کہ جس سے ان کی تنقیص مقصود ہو۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا کہتے ہیں آپ صفین کے بارے میں، تو میرا بھی جواب وہ ہے جو انہوں نے دیا، تلک دماء کف اللہ عنہا یدی لا اريد ان الطخ بها لسانی، اللہ نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے تو میں اپنی زبان کو ملوث نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرنا یہ روئے زمین میں سب سے بہترین ہے۔ میرا ایمان ہے کہ صحابی کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے اللہ عز و جلال کے پیغمبر کے ان صحابہ کا کوئی نقص بیان ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہہ دی، معمولی سے بھی لغزش ہو گئی اور دل اس پہ اگر اقرار کر گیا کہ میں کروں، لعنت اللہ کی بھی ہوگی، فرشتوں کی بھی اور پوری کائنات کی۔ اور امام اہل سنت والجماع امام احمد بن حنبل کا عقیدہ اور ان کی بات بھی سننی چاہیے۔ وہ کہا کرتے تھے اذا رأیت رجلا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتہمہ علی الاسلام، جب دیکھو کہ کوئی کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، تو اس کے اسلام پہ تہمت لگانا یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ اور اگلے الفاظ کیا ہیں یہ الصارم المسلول میں نقل کیے ہیں امام ابن تیمیہ نے، لا ارا ما اراہ علی الاسلام، میں تو اس کو اسلام پر نہیں سمجھتا جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے۔ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام ابو زرع رازی کہتا ہے اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق، تمہیں نظر آئے کہ کوئی شخص صحابہ کا نقص بیان کر رہا ہے تو یقین کر لینا یہ زندیق ہے، بے دین ہے، یہ مسلمان نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے امام سرخسی کی، من طعن فی اصحاب رسول اللہ فهو ملحد منابذ للاسلام دواؤہ السیف ان لم یتب، جو صحابہ پہ طعن و تشریح کرتا ہے یہ امام سرخسی فرماتے ہیں تو ملحد ہے، یہ تو دیندار انسان نہیں ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ نہ کرے تو وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تلوار سے سمجھائے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر۔ محمد بن بشار کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن مہدی محدث کو کہا احضر جنازت من سب اصحاب رسول اللہ، اس صحابہ کو گالی دیتا ہے میں اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤں؟ عبد الرحمن ابن مہدی کہا کرتے لو کان من عصبتی ما ورثت،
تم جنازے کی بات کرتے ہو نا، اگر کوئی ایسا میرا رشتہ دار ہو تو میں اس کی وراثت بھی نہ لوں۔ اور یہ مسئلہ واضح ہے، لا یتوارث اہل الملتین، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ اور امام مالک کی بات بھی کسی نے پڑھی ہو، وہ کہا کرتے تھے من سب ابا بکر و عمر قتل۔ کسی نے کہا اتنی بڑی بات کہہ دی، کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ سیدہ عائشہ پہ تہمت، اللہ نے واز کی، نصیحت کی کہ کبھی دوبارہ یہ بات نہیں۔ فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو سیدنا جو امام مالک نے نقل کر دی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع کیا جائے، اور میرا ایمان ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور یہ بھی دعا کی جائے اللہ ان کی صحبت عطا کر۔ اس لیے امام حمیدی بیان کرتے ہیں من السنہ الترحم علی اصحاب رسول اللہ کلہم اجمعین، یہ سنت ہے کہ ہر صحابی میں ترحم کیا جائے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ سب سے پہلے مومن بھی صحابہ ہیں، اور سب سے پہلے وحی کے مخاطب بھی صحابہ ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے من كان مستنا فليستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا۔ کسی نے زندگی کے طریقے سیکھنے ہیں تو صحابہ کے سیکھیں، کیونکہ اللہ نے ان جیسا کسی کو علم عطایا ہی نہیں، ان جیسے پیارے دل کسی کے بنائے ہی نہیں۔ وہ فطرت کے قریب اور تکلفات سے بچنے والے اور سب سے خوبصورت زندگی گزارنے والے تھے۔ فتشبہوا بأخلاقہم وطرائقہم، ان کے طریق اور ان کے اخلاق کو اپنا لو۔ ساتھ ہی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے وہ صراط مستقیم پر تھے۔ جو صراط مستقیم پر گامزن رہنا چاہتا ہے ان کی زندگیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لے۔ یہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے میدان عمل میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ چند صحابہ کے سوا باقی نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے، جن کا ایمان میرے ایمان کا مقیاس ہے، ان کے بارے میں تستری کہتا ہے کہ کسی صحابی کے ایمان کی پہلے دلیل تو پیش کرو۔ جن کے ایمان کو اللہ عز و جلال نے مسلمانوں کے ایمان کے لیے پیمانہ دیا ہے، ان کے بارے میں آمینی لکھتا ہے کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ وہ عادل ہیں، عدالت ثابت تو کر کے دیکھا۔ جن کے ایمان کو اللہ عز و جلال نے وحی کا حصہ بنایا ہے، ان کے بارے میں ابن حدید کہتے ہیں والعیاذ باللہ کہ تم جن کو صحابہ کہتے ہو وہ تو عام لوگوں سے بھی نعوذ باللہ زیادہ گناہ کرنے والے تھے، جن کو اللہ عز و جلال نے جنت کی بشارتیں دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، وحی بنا کے اتارا۔ اس کے بارے میں تو لکھنے والا مجلسی لکھتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کون عادل تھا، کتنے نعوذ باللہ منافق تھے، فاسق تھے، گمراہ تھے، والعیاذ باللہ۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ تو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت اور ان سے وفا وہی کرتا ہے جس کا ایمان اللہ ذو جلال کو پسند آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگوں نے مسلکی عصبیت میں آ کے بھی صحابہ سے نفرت کا اظہار کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا بلال، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہم کو کہہ دیا یہ تو نعوذ باللہ غیر فقیہ تھے، ان کو تو سمجھ نہیں تھی۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میرے اور میری والدہ کے دل میں ہر مسلمان کی محبت آ جائے اور ہر مسلمان کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت ڈال دے. اللہ کے رسول نے دعا کر دی اور لفظ کیا ہے فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنِ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِ إِلَّا أَحَبَّنِي. اللہ نے جتنے بھی مسلمان مومن پیدا کیے ہیں جس نے میرے بارے میں سنا یا دیکھا وہ مجھ سے محبت ضرور کرتا ہے. تو جب وہ ہریرہ سے محبت نہیں کرتا وہ سوچ لے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے والے کہ نعوذ باللہ اس کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں تھی. اصل میں پیشانی پہ کیا ہوگا مسا ثم سوى عمامته پھر پگڑی سیدھی کرنے لگے ہوں گے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس نے بھی مسا کیا ہے. یہ کسی صحابی کے بارے میں مومن کی بات ہو سکتی. کہا ہم تو رفع الیدین میں یہ جو ہیں عبداللہ بن عمر کی روایت پیش کرتے ہیں اور وائل ابن حجر کی. عبداللہ بن عمر بچے تھے، وائل ابن حجر دیہاتی تھے اور پینڈو تھے اور مسافر تھے. یہ تو مسافروں اور بچوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم بچوں اور مسافروں کے پیچھے کیسے لگ سکتے؟ یہ استخفاف صحابہ نہیں تو کیا ہے؟ حیرانگی کی بات یہ ہے اگر کوئی لکھنے والا یہ لکھے کہ میں تو سنت سے محبت کرتا ہوں تو وابصہ بن معبد، سلمہ بن محبت، معقل بن یسار جن کے بارے میں لکھ دے، چھپ جائے، پھیلا دے کہ ویسے ایک دو ان کی ملاقاتیں ہوں گی، پتہ نہیں نعوذ باللہ یہ صحابہ بھی تھے کہ نہیں تھے. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بٹھا کے کہا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن فاطمہ کے بیٹے ہیں، پتہ نہیں نعوذ باللہ ہیں کہ نہیں. یہ مسلمان کی زبان ہے. پتہ نہیں ان کو اللہ کے رسول سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ کسی مسلمان کی بات ہے؟ آج وقت ہے توبہ کر لی جائے ان تمام تقیہ باتوں سے اور آ جائے قرآن و سنت کی طرف. مت کہے یہ قیاس صحیح کے مخالف ہے اس لیے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کی ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود. سنیے ہم پہلے مانتے ہیں، ہمارے ماننے کا تذکرہ بھی سن لو. ما حدثکم ابن مسعود فصدقوا. اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا جب عبداللہ ابن مسعود بیان کریں تو اس کی تصدیق کرنا. وما حدثکم ابن مسعود فاقبلوا. عبداللہ ابن مسعود جب کوئی بات کرے تو قبول کر لینا. تمسکوا بعہد ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کے طریقے کو اختیار کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے راضی ہوں جو عبداللہ ابن مسعود کہہ دے. لیکن کیسے ایسے اعتراف کے بعد انحراف ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں لکھنے والے کہ الفقہ زرعہ ابن مسعود، فقہ کا بیج ڈالا تھا عبداللہ ابن مسعود نے. وہ سقاہ علقمہ، اور پانی دیا تھا اس کھیتی کو علقمہ نے. وہ حسدہ ابراہیم النخعی، اور اس کی کٹائی کی تھی ابراہیم النخعی نے. وہ داسہ حماد بن سلمہ، اور پھر دانے نکالے تھے اس کو اچھے طریقے سے تو حماد بن سلمہ نے. وہ طعنہ ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی پسائی کی تھی. وہ عجنہ ابو یوسف، اور اس کا آٹا گوندھا تھا امام ابو یوسف نے. وہ خبزہ محمد بن الحسن، تو روٹیاں پکائی تھی محمد بن حسن نے. فسائر الناس یاکلون من خبزی، اور ساری دنیا ان کی ہی روٹیاں کھا رہی ہے فقہ میں. ذرا سوچئے اگر عبداللہ ابن مسعود جو جلیل القدر صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے صحابہ باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو، والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا ان دو پنڈلیوں کو دیکھ کر تم مسکرا رہے ہو.
جب ان کا وزن ہوگا تو یہ 2 پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے وفا کا دعویٰ کرنے والے ذرا سوچے تو صحیح۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں العرش فوق الماء واللہ فوق العرش وہو یعلم اعمالکم، عرش کو اللہ نے پانی پہ رکھا ہے، پھر اللہ مستوی علی العرش ہے، اس کے باوجود کہ اللہ بذات ہی عرش پر مستوی ہے، لیکن آپ کے ایک ایک عمل کو جانتے ہیں۔ لا یخفى علیہ من اعمالکم، کوئی بھی عمل مخفی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مستوی علی العرش کی بات کرتے ہیں اور تم وحدت الوجود کے قائل ہو، کیسی عبداللہ ابن مسعود سے وفا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود تو روایت کرتے ہیں الا ان اللہ یضحک الی رجلین، اللہ ذو جلال 2 لوگوں کو لے کے مسکراتے ہیں اور تم مسکرانے کی تعبیر کرتے ہو، وفا کیسی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود تو کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب الناس، اللہ ذو جلال نے لوگوں کے دلوں کو جھانکا، تم اللہ کے دیکھنے کی تعبیر کرتے ہو، وفا کیسی ہے؟ دعویٰ کیا، عمل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مزدلفہ میں 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور تم کہتے ہو 1 اذان اور 1 تکبیر کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، وفا کیسی ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے تھے سجدہ تلاوت کر لو تو ٹھیک، نہ کرو ولم يعزم علینا، اللہ کے رسول نے پابندی نہیں لگائی تھی، تم کہتے ہو واجب ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ نمازوں کو لیٹ کریں گے، تم وقت پہ بھی پڑھ لینا، ان کے ساتھ بھی پڑھنا۔ تم کہتے ہو کہ فرض پڑھانے والا اس کے پیچھے نفل پڑھنے والا کی نماز نہیں ہوتی، دعویٰ کیا ہے اور عمل کیا ہے؟ آج وقت ہے اس اصل مشن پہ آ جائیے، منہج بھی آئیے جس منہج کو 1400 سال گزر گئے، سب سے بہترین منہج جس کی پشت پہ اللہ ذو جلال کی کلام بطور دلیل ہے، جس کے بارے میں اللہ کی رسول کی فرامین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے صحابہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے، ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھنا، جب تک تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ان میں سے کسی ایک کو یہ دونوں سے روگردانی کر لی کبھی گمراہی سے بچ نہیں سکو گے۔ ان افضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اور افضل طریقہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ اسی طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں اے اللہ ان سب کو قیامت کے دن صحابہ کرام کی رفاقت نصیب فرما اور ان کے مربی اور مزکی کی صحبت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔